بسم اللہ الرحمن الرحیم عن محمد بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت محمد بن خالد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے تو نہیں پا سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ میں اور پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں یہاں تک کہ ان مصائب اور تکالیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح موت کے متعلق فرمایا ہے کہ موت محض فنا کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی جانب انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، اور یہ نیا جہان ایمان والے بندوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہوگا۔ اس لیے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے سب سے بہترین جو اللہ کے ہاں تحفہ ہے وہ موت کا تحفہ ہے، کیونکہ موت آتی ہے تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے، موت آئے گی تو جنت نصیب ہوگی، موت آئے گی تو تمام انواع و اقسام کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ فرمایا اسی طرح بیماری جو ہے وہ محض تکلیف نہیں ہے بلکہ بیماری محض دکھ اور مصیبت نہیں، یہ بھی ایمان والے بندوں کے گناہوں کی صفائی کا کام کرتی ہے۔ بیماری سے ایمان والے بندوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اگر سعادت مند اور نیک بندہ ہو تو وہ صحت مند ہونے کے بعد اس کو اللہ کی جانب سے اپنے لیے تنبیہ سمجھتا ہے اور آئندہ سدھر جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر غافل ہو تو پھر غافل کا تو کوئی علاج نہیں۔ تکالیف اور بیماریوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ایک کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مرض لاحق ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس طرح اس کے بدن سے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت اپنے خشک پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا بیماری اور تکلیف اس طرح مومن کے حق میں اکثر ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بہت عجیب معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز، کہ دن قیامت کے جب ان لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا جن کی زندگی دکھوں بھری تھی مگر صاحب ایمان تھے، دکھوں والی زندگی گزار کے گئے، پریشانیوں والی زندگی گزار کے گئے، ان کے دکھوں اور پریشانیوں پر جب ان کو اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہوگا تو جو عافیت اور صحت کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے یہ وہاں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، کاش دنیا میں ہمیں تکالیف پہنچائی گئی ہوتی، کیونکہ آج تکالیف جھیلنے والوں کو
کتنا بہترین بدلہ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماری کو مومن کے حق میں رحمت قرار دیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا اگر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے تو شاید اس پہ کوئی اللہ کی پکڑ ہے، کوئی گناہ کی وجہ سے ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا میرے ساتھ ایمان کا تعلق مضبوط ہوگا، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جس کا ایمان کے اعتبار سے جتنا میرے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آزمائشوں اور تکالیف کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ تکالیف حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شدید بخار کی کیفیت میں تھے اور چادر اوڑے ہوئے نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چھوا، ہاتھ لگایا تو شدید تپش محسوس ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جتنا عام یعنی امت کے 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے ان کے برابر ایک پیغمبر کو بخار ہوتا ہے، یعنی 2 لوگوں کی تکلیف مل کر ایک پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ تکلیف زیادہ ہے تو بڑی آزمائش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پھر ثواب بھی تو دگنا ہے نا۔ آپ نے فرمایا ثواب بھی تو دگنا ہے۔ میرے بھائیو، بیماری اور تکلیف یا کوئی بھی آزمائش ہے یہ مومن اور منافق کے حق میں الگ الگ طرز سے ثابت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف آئے تو اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو اس صبر کرنے کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور آئندہ اس کو سنبھلنے اور سنورنے کے لیے تنبیہ حاصل ہو جاتی ہے، دوبارہ یہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے اس پر جب تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے اور بعد میں جب اللہ اس سے وہ تکلیف ٹال دیں، بیماری کو صحت میں بدل دیں، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مالک نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا، وہ بندھا رہا اور پھر اس کے بعد مالک نے اس کو کھول دیا۔ اب بیچارے اونٹ کو نہیں پتا کہ مجھے کس سزا میں، کس جرم میں باندھا تھا اور مجھے کیوں کھول دیا۔ فرمایا ایسا ہی حال منافق کا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش کیوں رکھی، مجھ سے کیا قصور ہوا یا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، تکالیف کا آنا یہ اللہ کے پیاروں کی علامت ہے، بشرطے کہ صبر کی توفیق ہو۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو دیکھیں 18 سال تک بیمار ہیں، 18 سال کا دورانیہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال تک جیل کاٹی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے کی جدائی اور فراق کے غم میں 40 سال تک روتے رہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تکالیف کا آنا اللہ کی جانب سے بے مقصد نہیں ہوتا۔ حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کے لیے جنت میں بہت اونچا مقام منتخب کر رکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو تو یہ مقام دینا ہے، لیکن ادھر اس کے اعمال دیکھتے ہیں اور اس سے انصاف کرتے ہیں تو اعمال اس کے بہت کم ہیں۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں یا اس کے گناہ کم ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر مصائب اور تکالیف بھیجتے ہیں، پھر صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اس بلند مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت سے اول تو عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین سی دعا سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھا دی۔ پھر کچھ دیر وہ خاموش رہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی دعا سکھا دیں۔ آپ نے پھر یہی دعا دہرا دی۔ عرض کرتا یا رسول اللہ کوئی اور؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہترین دعا تمام دعاؤں کے ذخیرہ میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت سے عافیت اور خیر مانگی ہے، دنیا کی بھی خیر مانگی ہے اور آخرت کی بھی خیر مانگی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ بغیر آزمائشوں کے ہم سب کے جنت میں درجات بلند فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔